باقاعدہ خلافت ہے، اس کی خلافت، اور بڑوں نے مجھے کرایا ہے. میں نے عرض کیا میں نے 87 میں کیا، 87 میں تقریباً یاد ہے، تو کہ یہ 86 یا 87، اس میں دو ہیں، میں اس لیے 87 کہہ رہا ہوں، ایک سال پیچھے نہیں کر رہا، آگے کر رہا ہوں دانستہ. تو یہ چیزیں مجھے اجازتیں بھی ہیں، خود میں نے بھی مشق کی ہے، آج بھی طالب علم ہوں، آج بھی میں کامل نہیں ہوا، آج بھی طالب علم ہوں، تو مجھے یہ بڑوں کی طرف سے اجازت ہے. اللہ کا فضل ہے، نہ کوئی الٹی چیز پڑتی ہے، نہ کوئی اس میں ایسے کوئی جلالی الفاظ ہیں ہی نہیں، یہ بھی بتا دو پہلے، اس میں جلالی نہیں ہے حزب البحر میں. اس لیے دنیا کا سب سے بہترین چلہ ہے ہی حزب البحر کا، پر میری مرضی کا چلہ، میری مرضی کا، جو میں صبح سے میں تکون مانگوں کرلاواں، صبح سے میں گھنٹوں سے آپ کے سامنے درخواست عرض کر رہا ہوں، یہ چلہ میری مرضی کا، میری مرضی کا چلہ. اور مرضی میری کون سی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. زمان و مکان کی قید، ٹھیک، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش، باوضو ہی ہو، اور روزے کے ساتھ، اور اپنے افطاری سحری کا وقت کو مختصر، ضروریات کھانے کا وقت مختصر. اور جو حزب البحر کا چلہ نہیں کر رہے ان کے لیے دوپہر کا دسترخوان لگے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں، ان کے لیے میں نے عرض کیا ہے وہ اپنے تسبیحات ذکر کرتے رہیں اور حالت اعتکاف میں رہیں، نفلی اعتکاف میں رہیں. یہ میں صبح سے اس کی ترتیبیں ساری آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور مجھے دکھ ہے، میں صبح سے ایک چیز کہہ رہا ہوں، اس دفعہ کی ساری روحانی کلاس میں نے حزب البحر کے سپرد کی ہے، اور اگر آپ صبح کی میری 3-3.5 گھنٹے کی گفتگو میں شامل ہوتے، اس میں بہت فائدہ تھا، بہت فائدہ تھا، بہت فائدہ تھا. کیونکہ میں ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، آپ اٹھا کے میری دیکھیں تو پتہ نہیں میں کتنی دفعہ دہرا رہا ہوں. آج تک ہم نے سمجھا کہ حزب البحر کی 120 تعداد پوری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور نفلی اعتکاف میں بیٹھنا ہے. آپ تک یہ سنا ہے، میں کہتا ہوں یہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز ترک لذات ہیں. لذتوں کو چھوڑنا، پنکھے کی لذت، کھانوں کی لذت، آرام کی لذت، آرام کرنا ہے، چیزوں کی لذت، اور پتہ نہیں کیا کیا لذات میں نے ساری آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور توجہات کو لینا، لفظوں پہ توجہ، حرفوں پہ توجہ، دھیان کو بنا کے توجہ کر کے. اور میں نے آپ کو دھیان بنانے کا بہترین مثال موبائل والوں کی دی ہے، جو محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہوتے بالکل تنہا ہیں، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں ہے. تو یہ چیزیں اگر موجود ہیں پھر اس کی تاثیر. اچھا، پھر اس پہ نا ایک جو اہم چیز بتاؤں وہ یہ بتاؤں، میں نے نیت بھی بتائی، سب کچھ بتایا، ایک چیز اور بتاؤں، جب یہ آپ کریں گے نا اس پہ اللہ کو ترس آئے گا. بس اس پہ آئے گا اللہ کو ترس کہ میرا بندہ، میرے بول، میرے لفظ اور ان ساری حزب البحر میں اللہ کی خوشامد بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کی منت بھی ہے، اللہ کے سامنے فریادیں بھی ہیں، اللہ کے سامنے التماسیں بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں بھی ہیں. آپ ساری حزب البحر کے الفاظ کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، ساری اللہ کی منت، درخواست، منت منت منت، خوشامد. اللہ کو اس پہ آتا ہے ترس، اور جب اللہ کو اس پہ ترس آتا ہے، اس طرز پہ اللہ جل شانہ کرتا ہے فیصلے. تو چاہتے ہیں فیصلے، اس کی برکتیں مل جائیں، یہ فیصلہ، اس کی تاثیر مل جائے، یہ فیصلہ، اس کے کمالات مل جائیں، یہ فیصلہ، اور اس کی اندر باہر کی ساری کیفیتیں جو اللہ کے ولیوں کو، کتبوں کو، غوثوں کو، کلندروں کو، ابدالوں کو، نجیبوں کو، نقیبوں کو، ابراروں کو ملی، ہم سے پہلوں کو ملی، آل رسول کو ملی، اصحاب رسول کو، اولیاء کو، صلحاء کو، بڑوں کو ملی، وہ ہمیں بھی مل جائیں، یہ چاہتے ہیں. اللہ کو پھر ترس آئے گا، پھر اللہ عطا کرے گا. اب اس ضمن میں کوئی سوال حزب البحر کے ضمن؟
دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ حزب البحر جب بھی شروع کریں گے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پڑھ لیں بہتر ہے۔ جی میں سوال بھی ساتھ دہرا رہا ہوں، جواب بھی، تاکہ آپ حضرات کو دونوں چیزوں کی خبر ہو۔ جی ہاں، ایک سوال بہت اچھا ہے، اللہ ان کو جزاک خیر دے۔ یہ کہتے ہیں حزب البحر کا جو نقش ہے مختلف کتابوں اور نیٹ پہ مختلف شکلوں میں چل رہے ہیں اس کے نقش، اور ہر کی چال اپنی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہی ہے نا؟ ہر کی چال اپنی ہے کہ حزب البحر کا جو نقش ہے، ایسا کریں، میں نے تو اس کے بہت سے فائدے اور کمالات، ایسا کریں کہ اس کا جو نقش ہے میں انشاءاللہ آپ کو نیٹ پہ ڈال دوں گا۔ یہ میرے کام لکھ لیں، یہ اس میں لکھ لیں، یہ دیکھیں اس میں ہے، یہ لکھ لیں، انشاءاللہ میں ڈال دوں گا اس کا جو نقش ہے۔ لیکن ایک سوال اور بھی، اس سوال کا ایک جواب اور بھی دوں گا، وہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ میں اصحاب کہف کے غار پہ گیا، تارسس جگہ کا نام ہے، اور جگہ کا نام کیا ہے؟ تارسس، ترکیہ میں۔ پہاڑ ہیں، پہاڑ سارے، اور وہی کے وہی پہاڑ شام میں ہیں اسی شکل میں، ساری وہی پٹی چل رہی ہے ساری۔ ابھی میں شام میں گیا تو وہاں نا اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، موٹا کتا ہی بیٹھا ہوا تھا، بکری جتنا، بھیڑ جتنا، اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب اصحاب کہف کے ناموں میں بھی اختلاف ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشف تتب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر۔ اچھا، اس کی زیر زبر میں بھی ہے، کہیں زیر کہیں زبر۔ اچھا، خود اس کے الفاظ میں بھی فرق ہے، کہیں الفاظ اور ہیں کہیں الفاظ اور ہیں، لیکن یہ سارے الفاظ صحیح مانے جائیں گے، یہ سارے الفاظ درست مانے جائیں گے۔ اسی طرح حزب البحر کے جو نقوش ہیں، جو نقش ہیں، ان کی ہر بندے کی چال اپنے تجربے کے مطابق ہے، یہ بتا دوں، اپنے تجربے کے مطابق حزب البحر کی۔ ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے، یہ ذہن نشین رہے، ہم ان کو غلط نہیں کہیں گے، ہم ان کو صحیح کہتے ہوئے کہیں گے، وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ ہمارا تجربہ یہ ہے۔ میری بات غور سے سمجھے گا، ہماری تسبیح خانے کا مزاج نفی کا مزاج نہیں، مقابلے کا مزاج نہیں، تردید کا مزاج نہیں، کسی کو نیچا دکھانا مطلوب نہیں۔ ہم کہیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی آپ یہ اصل میں پنکھے آواز نہیں کرنے دیں گے، یا پھر صبح والا کام کریں، پنکھے بند کر دیں، پھر تو آواز آ جائے گی، پنکھوں سے آواز نہیں آئے گی۔ جی جی آواز نہیں آ رہی، جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کھڑے ہو۔ ہاں صحیح، کوئی زیر زبر کا فرق ہے، ہمارے محترم اس زیر زبر کے فرق میں فرما رہے ہیں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، میری نظر اس پہ نہیں گئی، اس لیے امام مالک سے پوچھا علم کیا ہے؟ فرمایا علم، فرمایا آدھا علم کیا ہے؟ کہا جس چیز کا پتہ نہ ہو کہہ دو مجھے پتہ نہیں، لا ادری، آدھا علم ہے۔ تو چونکہ میری نظر نہیں گئی اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں عرض کرتا، لیکن میں توجہ کروں گا۔ جی جی ہاں، تسبیح خانے کے اندر نہیں، ایک ہی جگہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح خانے کے اندر مکان، آپ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، تسبیح خانے کے اندر نہ
ایک جگہ کا انتخاب کر لیں، کوئی آخری مجبوری ہے اور بات ہے، لیکن ایک جگہ کا انتخاب ہو۔ ایک چیز اور ہے، حزب البہار کے چلے میں ایک اور چیز بھی ہے، ترک جلالی، یہ بھی ہے۔ میں نے صرف ترک لذات کو بیان کیا ہے، ترک جلالی، ترک جمالی، یہ بھی ہے۔ غصے میں آ گئے، میری جگہ پہ کیوں بیٹھا، مجھے پاؤں کیوں کیا، میری جگہ کیوں لے لی، میرے آگے آ کے کیوں بیٹھا، روٹی میرے آگے سے کیوں اٹھائی۔ خیال کرنا، بڑا غصہ دلائے گا وہ شیطان پرانا، بڑا غصہ دلائے گا۔ اس لیے حزب البہار میں ترک جلالی، ترک بڑا غصہ دلائے گا۔ پھر آگا آپ غصے میں آ جائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ۔ یہ بھی اس کا حصہ ہے، ترک جلالی۔ جی، ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا لازمی نہیں، عمل صبح سے شروع کریں، شام تک 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ صبح سے لے کر صبح پڑھیں تو 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس نیت سے شام تک۔ جی، سچ ہے، سچ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی حزب البہار کا تفصیلی کتابچہ آنا چاہیے، جس میں بہت تفصیل سے ہر چیز کو واضح کیا ہو۔ ایک مثال انہوں نے دی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کنویں کا پانی، کنویں تو رہے نہ ہو، اب کنویں کہاں سے لے آئیں؟ تو کنویں کے پانی سے مراد زمین کا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی ہم جو پی رہے ہیں یہ زمین کا پانی تو ہے۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی وضاحت ہو، میری ایک درخواست ہے، ہم اس علم میں ابھی نئے داخل ہوئے ہیں، آپ آئیں تو صحیح۔ دیکھیں، اس دنیا میں حزب البہار، اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک حزب البہار تھی جس کو 120 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دفعہ اللہ کی توفیق سے میں نے اس کی کچھ چیزیں بیان کی، وہ بھی پوری نہیں کر سکا۔ ایک تو میرا خود اپنا علم محدود ہے، دوسرا وقت محدود ہے۔ ایک تو میرا اپنا علم خود محدود ہے، وقت محدود ہے۔ آپ اس عمل میں آئیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے، اگر اس کی تاثیر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ مسلسل مداومت، اس پہ مسلسل روز اس کا پڑھنا ہو۔ آپ اگر تھوڑا سا اس پہ ڈوبیں تو صحیح، کچھ عرصہ ڈوبیں گے، پھر اس کے راز کھلیں گے، پھر اس کی راہیں کھلیں گی، پھر اس کی سربستہ کہانیاں اور زندگی کی داستانیں سچی کھلیں گی، پھر اس کے حرف حرف سے نور آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گا، پھر آپ کی زندگی میں خیریں، رحمتیں، راحتیں اور برکات ملیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ آئیں تو صحیح، انشاءاللہ یہ چیزیں آپ، اور یہ ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ قدم آگے بڑھائیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں کیا ایک مرتبہ چلہ کرنے کے بعد ہر سال کرنا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن آپ یہ بتائیں، جتنے بھی ہماری گورنمنٹ کی بڑی بڑی جاب ہیں ان میں افسروں کو ہر سال کچھ مہینوں کے لیے، اسے کہتے ہیں ٹریننگ ورکشاپ، یا ہر سال کچھ نہ کچھ عمل کو طاقت میں رکھنے کے لیے، عمل کو قابو رکھنے کے لیے، عمل کی تاثیر بڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ ایک بات بتاؤں،
अब इसको मेरा नुक्ता गौर से सुनिएगा। 3 दिन आप एक पाकीज़ा माहौल में रहे, 3 दिन पाकीज़ा माहौल में रहे, 3 दिन रोजे के साथ रहे, 3 दिन में आपसे गुनाहों की कमी रही और 3 दिन में आपके अंदर एहतियात रही। क्या ख्याल है बाकी 360 दिन हैं, मैं उनको 360 दिन ही कह रहा हूं साल के, उन तो 360 दिन में जो मैल जंग और उतरेगा फिर इसका रंग और चला जाएगा फिर ढंग, उसके लिए आपको साल के बाद अगर इसका चिल्ला तजदीद के लिए करेंगे, इसकी तासीर, इसके कमाल, इसकी बरकत रहेगी। और यह जरूरी है, हो जाए तो बहुत बेहतर है। जी जी हाँ, वो कहते हैं, हमारे दोस्त सवाल कर रहे थे 2018 की जंतरी में हिज़्बुल बहर को बहुत तफसील से लिखा है। 2018 की जंतरी में हिज़्बुल बहर को बहुत तफसील से लिखा है, आप वहां पढ़ सकते हैं जो आप अभी सवाल कर रहे थे। जी कहते हैं आऊज़ बिल्लाह पढ़नी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं, दरूद, ताऊज़, तस्मिया आप सुबह पढ़ लें, सारा दिन हर वक्त पढ़ना नहीं। आप सुबह अव्वल पढ़ लें, जिस वक्त अव्वल पढ़ना है, सारा दिन पढ़ना जरूरी नहीं। जी करीब आ जाए। जी अमल के बाद इसका हदिया, आज मैं इसके हदिया देने का आसान तरीका बताता हूं। बताऊं, अपना और अपनी वालदा का नाम लिख लें। यह सवाल जरूरी था हदिये का जो रह गया था। अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें। अपने और अपनी वालदा का नाम लिख कर ना, अब अदद निकालना ये हर बंदे का नहीं है। अबजद वाले अदद और उसका फिर तकसीर बनाना करना, मैं बिल्कुल आसान चीज बताता हूं। अपना और अपनी वालदा का नाम लिखें और अपने और अपनी वालदा का नाम लिख के तसव्वुर यह करें कि मैं अपने और अपनी वालदा के नाम का हदिया क्या दूं। फिर कहें कि मैं इतना दूंगा, इतनी मेरी जेब इजाजत देती है, नकदी की शक्ल में, किसी मीठी चीज बांटने की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। अब आपको इसका एक वाकया सुनाता हूं। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, उस दिन मैं शाम में एक दुकान पे खड़ा था, अंदरून गलियों में दमिश्क में एक अत्तार की दुकान लिखी हुई थी, अत्तार। मैं कहा भाई ये है फरीदुद्दीन अत्तार, इस दुकान पे बैठे हुए थे। इस दुकान से मुराद ऐसी दुकान। और यहीं एक बाबा आया, कहा है हर बोतल डब्बे में तेरी जान अटकी हुई है, निकलेगी कैसे? उन्होंने कहा बाबा अपनी बात कर, तेरी कैसे निकलेगी? उन्होंने कहा मेरी जान। दुकान के आगे सोया और किबला रुख कलमा पढ़ के कहा मेरी जान ऐसे निकल गई। बाबा मर गया। बस वही चोट लगी और शेख फरीदुद्दीन जो है वो विलायत के ताजदार बन गए। तो इसमें बात क्या थी? हाँ, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह जिसको भी अमल बताते थे उसका हदिया बताते थे, और यही बताते थे जो मैंने आपको बताया। कहते लगे कि आपने आपको कितना पसंद करते हो, अपनी वालदा के लिए कितना पसंद करते हो हदिया। अपनी पसंद और वालदा की पसंद के मुताबिक और अपनी जेब के मुताबिक हदिया निकाल दें। ये शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तरतीब में आपसे अर्ज कर रहा हूं, और उसमें अपने दिल से पूछ लेना कि मैं कितना हदिया, पर हदिया जरूरी है, निकाल देना हदिया जरूरी है। जी हैं?
کہتے ہیں کاؤنٹنگ کے درمیان گٹھلیاں رکھنا بہتر ہے یا تسبیح؟ ایسے سوال نہ پوچھو اللہ والے، پھر وہ بنی اسرائیل کی گائے بن جائے گی۔ دیکھیں اصل تو کاؤنٹنگ ہے، جس چیز میں رکھ لیں۔ جی اونچا بولیں اللہ والے۔ ہاں دیکھیں کہتے ہیں اگر کوئی معذور مجبور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے روزہ لازم ہے۔ جی جی ہاں کہتے ہیں چلہ مکمل کرنے کے بعد روزانہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ طاق تعداد میں جتنی بار پڑھ لے۔ طاق تعداد میں وہ ایک بار بھی طاق میں شامل ہے، ٹھیک ہے، جتنی دفعہ پڑھ لے، جس وقت پڑھ لے، اس کے لیے زمان مکان کی قید نہیں ہے۔ زمان مکان کی قید صرف 3 دن کے لیے ہے۔ جی ہے کیا کہتے نہیں، یہاں سفید چادر میں نہ پڑھیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں عمومیت میں جو چیز ہے انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، عمومیت میں جو چیز ہے اسی میں خیر ہے۔ جی جی آپ کہتے ہیں میں نے بہت سی جگہوں پہ پڑھا کہ کوئی عمل اگر کرنے بیٹھیں تو اپنے ارد گرد دائرہ لگا دیں، اور جب تک دائرے سے باہر اس وقت تک نہ نکلیں جب تک عمل پورا نہ کر لیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے اس کو آسان سے آسان بنا کے پیش کیا ہے کہ امت زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو، اور یہ عمل جلالی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے دائرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل جلالی نہیں ہے۔ جی یہ کیوں کھڑے ہیں صاحب؟ یہ ہدیہ صرف ایک بار ہی ہوگا۔ جی جو میں نے عرض کیا ایک بار، وہ کہتے ہیں جو ہدیہ آپ نے بتایا مہینے میں، سال میں، کب ہوگا؟ یہ ایک بار ہی ہوگا اس کا ہدیہ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مقام پہ آپ جہاں چاہیں کر لیں۔ جی کہتے ہیں کہ حزب البار کا چلہ میں کر کے گیا، گھر میں کوئی مسئلہ مشکل پریشانی آئی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے غیب سے میرے لیے مدد کے دروازے کھول دیے اور دل میں ہر وہ چیز آ گئی۔ یہی جی عمل کے دوران خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر لگائیں تو اچھی نہیں، بہتر نہیں، بہترین بات ہے۔ اچھی نہیں، بہتر نہیں، بہترین بات ہے، خوشبو لگائیں۔ جی جی کہتے ہیں پاکستان سے کونے کونے پہ لوگ آئے ہیں، آئندہ سال کوئی نہ آ سکے اور چلہ کر لے۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہو رہا، لیکن جو میں اجتماعیت کی طاقت اور تاثیر بیان کر رہا ہوں وہ انفرادیت میں نہیں ہوگی، لیکن چلہ ہو جائے گا۔ جی آپ یہ جو حزب البہار یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ اشارے صرف چلے کے دوران ہیں، عمومی نہیں ہیں۔ پھر غور سے سنیں، یہ جو اشارے، پھونک، ہاتھ مارنا اور انگلی شہادت کی، یہ سارے کے سارے دوران چلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں مجمع میں ہوں، وہاں یہ اشارے کریں، لوگ کیا محسوس کریں گے؟ وہاں اس کو سادہ پڑھنا ہے۔ یہ سب کچھ چلے کے دوران ہے تاکہ اس کی طاقت اور تاثیر اور کمالات ملیں، وہاں سادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی چلے کے بعد
بیت تو ہر جمعرات ہوتی ہے، رات کل بھی ہوگی انشاءاللہ. جی اونچا بولیے. آپ بیٹھے بیٹھے بات کر لیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں. جی وہ سامنے کیمرہ ہے نا، آپ کیمرہ بند ہو جاتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی یہ کہتے ہیں یہ چلہ آپ کو اور آپ کی نسلوں والدین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. تاثیر آپ کی باقی رہے گی، آپ سے تاثیر نہیں چھنے گی انشاءاللہ. جی ہاں، ناپاکی کی حالت میں مستورات نہیں پڑھ سکتے. جی مجمع زیادہ ہے، جگہ بدل جائے، مجبوری میں فرق نہیں پڑے گا. واقعی صحیح بات ہے، لیکن اگر زمان مکان ہے تو بہتر رہے گا. مجبوری اور بات ہے. جی حزب البار کے چلے کے دوران آپ نے اعمال وظائف نہ کریں. مسنون دعائیں ہیں، مثلاً کھانے کی دعا ہے، بیت الخلاء کی دعا ہے، مسنون دعائیں ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں. حزب البار کے چلے کے دوران فرض نہیں چھوڑنے، واجبات نہیں چھوڑنی، سنتیں بھی نہیں چھوڑنی. باقی جو نوافل ہیں، بات نوافل کی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں، صرف حزب البار کا چلہ کریں. جی اس کا ہدیہ ٹرسٹ میں جمع کرا سکتے ہیں؟ نہیں، اپنے ہاتھوں سے دیں، اپنے مقام پہ دیں. چلے کے دوران غسل اور کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے ایک بات عرض کی ہے، اپنی ضرورتوں کو سلوٹوں میں. اب غسل خانے میں گیا، پانی تھا ٹھنڈا اور وہ باہر نہیں آ رہا، اس نے کہا میں نے اب چلہ یہیں کرنا ہے. اپنی ضرورتوں کو سلوٹوں میں، مجبوریوں میں مختصر پورا کر کے باقی وقت. سنیں ایک بات بتاؤ. ایک بابا جی تھے، اچانک بات یاد آئی ان کی بات. وہ حزب البار کا چلہ کروانے سے پہلے کہتے تھے، ایک بابا جی تھے بالکل ان پڑھ تھے، اور آپ بتا جی بات بتاؤ، وہ صرف حزب البار انہوں نے سیکھی تھی، اچانک یاد آئی ہے. اور پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ روٹیاں لگاتے تھے تندور پہ. میں ان سے ملا ہوں، بابا کریم بخش ان کا نام تھا. پھر لکڑی کا کام بھی کرتے تھے. یہ گھڑونچیاں نہیں ہوتی ہیں، گھڑا جس پہ پہلے رکھتے تھے، چارپائیاں، اور یہ جانوروں کی گھاس کھارنے کی کھرلیاں وغیرہ یہ بناتے تھے. پھر بوڑھے ہو گئے. میں ان کی صحبت میں جاتا تھا، بہت اللہ والے تھے، عجیب ان کی کرامتیں میں نے، کمالات دیکھے. وہ جو چلہ کرواتے تھے نا، چلہ کرواتے تھے، میں نے ان سے حزب البار بہت سیکھی. وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ فقیرو، کبھی مرغی کو دیکھا ہے اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہے، کتنی دیر کے لیے پانی پینے کے لیے، دانے کے لیے اٹھتی ہے اور پھر فوراً چلی جاتی ہے. فقیرو اپنی ضرورتیں ایسی پوری کرنا. بس ساری بات ہی نچوڑ ہے کہ اپنی ضرورتیں ایسی پوری کرنا. مرغی انڈے پہ بیٹھتی ہے نا، بیٹھتی ہے، اور کتنی دیر کے لیے اپنی حاجت پانی اور کھانے کے لیے اٹھتی ہے اور پھر فوراً چلی جاتی ہے. بھائی اس کا نام حزب البار کا چلہ ہے. جی بولے. جی ہاں ہاں، جو چلے کے بعد روزانہ پڑھنی ہے، خود پانی پہ دم کریں، خود پئیں، دوسروں کو پلا سکتے ہیں، بالکل. جی جی دیکھیں جی، اس کی تعداد تو 120 دفعہ ہی ہے. اس کی تعداد تو ایک دن میں 120 بار ہی ہے. جی بس یہ آپ ختم کریں سوال و جواب. اللہ کے نام پہ سوال ان کا اچھا ہے. کہتے ہیں اس حال میں صرف وہی ہوں جو چلہ کریں، باقی جو نہیں کرنے والے وہ نیچے والے حال میں. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس طرح مستورات میں بھی ہوں،
जो सिर्फ चिल्ला करने वाले हों वो सिर्फ इस हाल में हों। बाकी नीचे हमारा हुसैनी हाल है 6 नंबर हाल, उसमें माशाल्लाह दरियां बिछी हुई हैं, बाकी वहां तशरीफ ले जाएं। लेकिन फिर अर्ज करूंगा, वो भी आमाल में लगे रहें, अपने आप को एतकाफ में रखें, तस्बीह खाने से बाहर ना जाएं, तस्बीहात वज़ाइफ में लगे रहें, वो भी झोलियां भर के जाएंगे। लेकिन इस कासिम हाल में सिर्फ वही होंगे जो कौन होंगे? चिल्ला करने वाले। ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी नीचे वाले हालों में बहुत जगह है। हाँ जी, नहीं आपका हो गया। हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं कब्रिस्तान में चिल्ला करने में और तस्बीह खाने में चिल्ला करने में फर्क यह है कि आप सारे मकली चलते हैं। और एक हमारे एक था वो नजीर कसाई, तो उसका बेटा नाफरमान था, वो खुद शरीफ बहुत नेक आदमी था। तो बेटा जो है बाप से जब लड़ता था, बाप बेचारा परेशान होता था, थोड़ी देर के बाद कहता था अब्बा आप दोनों गड्डी तले आइए। मैं इसको उर्दू में बताता हूं कि अब्बा आप दोनों हम गाड़ी के नीचे आते हैं, चल तू भी चल गाड़ी के नीचे आता है, मैं भी गाड़ी के नीचे आता हूं। आपका जो सवाल है वो ये है, वो एक इनफिरादी तौर पे मेरे शेख ने मुझे करवाया था। मेरी जिंदगी का वो वक्त था जब मेरे पास मजमा नहीं था और मेरे मुर्शिद ने गुमनामी की जिंदगी गुजारी। मेरे मुर्शिद का मजमा मैं था या चंद अफराद थे। अल्लाह का एक निजाम है। आज मैं इसमें भी थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह पाक बाज औकात गुमनाम लोगों के जरिए से नामवर लोग पैदा करते हैं और बाज़ात नामवरों में से गुमनाम आ जाते हैं। ये उसका निजाम है। देखें, कब्रिस्तान से मुराद भी यकसुई है, क्या ख्याल है? और तर्क लज्जात, दो चीजें क्या हैं? एक यकसुई है और एक तर्क लज्जात है। अगर अल्लाह पाक ये नेमतों में दे दे तो आप और क्या मांगते हैं? अल्लाह नेमतों में आपको दे रहा, क्या ख्याल है? आज के दिन में जितनी हब्स गर्मी है और जो उसमें कब्रिस्तान में वो मुशक्कतों वाला मिजाज नहीं रहा। खुद मैं भी आज भी मुझे आज कब्रिस्तान में करें तो मैं ना कर सकूंगा। आज से 36 साल पहले मेरी उम्र क्या थी? उस वक्त मिजाज में बहुत सारी बर्दाश्तें थी। हाँ, आज भी बड़े बड़े बूढ़े हैं 70-80 साल के, अल्लाह ने उन्हें में हिम्मतें दी हुई हैं। मैं सबको नहीं कहता, हिम्मतें दी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने यहां अगर राहत में आपको रखा है तो यह नेमत है। अल्लाह पाक इसको कबूल कर ले इंशाअल्लाह। बस ये बात खत्म कर दें। कहते हैं अमलियात लिखने वाले जो दोस्त आए थे वो तो आपने सारा वक्त दे दिया हिज़्बुल बार को। मैं कहता हूं अगर ये एक अमल भी काबू में आ जाए, ये सुल्तानुल अमलियात है, ये अमलियात का बादशाह है, ये अमलियात का शहनशाह है, ये एक अमल भी आपके पास आ जाए, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह आप कामिल हैं अल्लाह के फजल से। जी मैंने तो अर्ज किया कि इशारे ना करें उसके बाद पढ़ें, तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं जो फिर बाद में पढ़ना है, असल में बाज अहबाब तवज्जो से बात नहीं सुनते। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं ये इशारे सिर्फ दौराने चिल्ला है। कहते हैं अगर 120 की तादाद मगरिब तक नहीं होती फिर मजबूरन मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, मजबूरन। लेकिन 120 अगर आप सुबह सेहरी में शुरू करेंगे तो हो जाएगी आसानी से इंशाअल्लाह, क्योंकि दिन अभी बड़े हैं, दिन अभी छोटे नहीं हुए। जी बस, और कोई नहीं उठेगा इनके बाद। जी जी क्या कहते हैं? आप कोई और अमल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, हम कोई और अमल कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, वो अमल आपने पहले किया। अगर आप हिज़्बुल बाहर के चिल्ले के लिए तशरीफ लाए हैं तो
اس کے لیے تو 3 دن یہی ترتیب. جی اس کی سوالات کرنے کی آپ نہ کریں، اس کا سوالات میری درخواست ہے. اس کی جتنی تعداد مقرر ہے اس کو ہی کریں، آپ اس کو سوالات نہ کریں. ایک 120 کی تعداد کہتے ہیں مختلف نشستوں میں کر سکتے ہیں. آپ تھک جائیں، مجبوراً سو جائیں، کھانا ہے، کوئی حاجت ہے تو نشستیں تو ویسے ہی بدل جائیں گی. ظاہر ہے آپ کی نشستیں تو ویسے ہی بدل جائیں گی. کوئی مجبوری ہے، ساری ضرورتیں اللہ نے ضرورتیں ساتھ لگائی ہوئی ہیں. جی میں نے تو عرض کیا کہ باقی جن کے اب وظائف چل رہے ہیں آپ اپنے وظائف صبح شام کر لیں. حزب البحر کے چلے کے دوران تو فرض، سنتیں، واجبات میں نے عرض کی. ٹھیک ہے جی. اب آخری 2-3 باتیں میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ابھی 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، 10 منٹ کے بعد جماعت کی تیاری کریں گے. صبح سحری کتنے بجے ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں آپ کو عرض کر دوں. صبح سحری انشاءاللہ صبح جو سحری ہے، صبح سحری وہ 2:45 بجے، 2:45 بجے آپ دسترخوان پہ تشریف لے آئیں. دیکھیں پھر عرض کروں گا، کم سے کم وقت کو استعمال میں لانا ہے، کم سے کم وقت کو استعمال میں لانا ہے. آپ 2:45 بجے دسترخوان تشریف لائیں گے. اور جو سحری نہیں کرتے، کہیں کسی کی مجبوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی کھانا کھا لیں گے اور ان کے لیے دوپہر کا کھانا لگے گا، دسترخوان لگے گا. جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے. لیکن ایک بات پھر عرض کروں گا، حزب البحر کا چلہ روزے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ حزب البحر کا چلہ روزے کے ساتھ ہے کہ روزہ ہوگا تو یہ حزب البحر کا چلہ اسی کے ساتھ ہے. تو صبح سحری انشاءاللہ 2:45 بجے ہوگی. 4:15 بجے نماز فجر ہوگی. کتنے بجے؟ آپ سحری کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دیں حزب البحر، اور نماز پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیں. تو کتنے بجے سحری؟ 2:45 بجے. اور 4:15 بجے نماز فجر، اور ظہر انشاءاللہ 1 بجے. کتنے بجے؟ اور عصر 5:15 بجے. عصر 5:15 بجے. اور نماز عصر کے بعد ذکر خاص نہیں ہوگا، سلطان الاذکار نماز ختم خواجگان نہیں ہوگا. نماز عصر پڑھ کے پھر فوراً ہم اپنے عمل پہ بیٹھ جائیں گے. کون سا عمل؟ حزب البحر کا عمل. حزب البحر کا عمل بیٹھ جائیں گے. اور افطاری جو ہے انشاءاللہ تقریباً 6:15 بجے آپ اوپر افطاری کے لیے تشریف لائیں گے. 6:15 بجے افطاری کے لیے تشریف لائیں گے. اور پھر نماز مغرب، نماز عشاء. اور میری کوشش ہوگی کہ میری کوئی نشست نہ ہو، لیکن میں کل مغرب کے بعد آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں گا. پرسوں مغرب کے بعد بھی آپ سے نشست میں آپ کی لوں گا. ہاں کل تو ویسے ہی جمعرات ہے، کل تو مغرب کے بعد بات ہوگی انشاءاللہ. جمعرات ہے، اور انشاءاللہ جمعے کے دن بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ، لیکن اصل آپ کی تعداد ہے، اصل آپ کی تعداد ہے. تو اب آپ نے پھر میری بات ذرا آخری دفعہ سن لیں. سحری 2:45 بجے، اور نماز فجر 4:15 بجے، 4:15 بجے، 4:15 پہ، اور ظہر 1 بجے، عصر 5:15 5:15 بجے، اور افطاری کے لیے اوپر 6:15 بجے تشریف لے جائیں گے. اور اسی طرح دوسرے دنوں میں بھی ہماری یہی ترتیب چلے گی. اور اپنی ضرورت کو فوراً پورا کر کے واپس اپنی جگہ پہ. اور جن کا روزہ نہیں وہ بھی اوپر سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
रब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह दूर परे से ये परदेसी मुसाफिर तेरी बंदियां बंदे तेरा नाम लेने, तेरा नाम सीखने और तेरे नाम की तासीर लेने आए हैं। अल्लाह उस दुआ को लेने आए हैं जिसको सदियों से तेरे दोस्त वली गौस कुतुब अब्दाल बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़ रहे। ए सखी आका अपनी इनायत की बारिश कर दे, इनको, मुझे, उम्मत को, मेरी नस्लों को, इनकी नस्लों को, सारे आलम को हिज़्बुल बहर की सच्ची तासीर अता फरमा और कमाल अता फरमा और इसकी बरकत अता फरमा। क़यामत तक के लिए तस्बीह खाने को ऐसे हर तबके, हर उम्मत के हर फर्द के लिए फैज़ बांटने वाला बना, फैज़ बांटने वाला बना, फैज़ बांटने वाला बना। अल्लाह महरूमी से बचा, अल्लाह जिल्लत से बचा, अल्लाह इल्लत किल्लत से बचा। अल्लाह एक चीज़ तुझसे मांगते हैं, बेकदरी से बचा, बेकदरी से बचा, इतराज से बचा। ए मेरे मौला, इतराज और बेकदरी बंदे को बड़ा दूर ले जाती है, इतराज और बेकदरी बंदे को बड़ा दूर ले जाती है। अल्लाह इतराज से बचा और बेकदरी से बचा। रहम फरमा, रहमत फरमा, अता फरमा, इनायत फरमा। इस सारे मजमे को मस्तूरात का भी, मर्दों का भी, बाहरले मुल्क से भी, पूरे मुल्क से भी यहाँ हिज़्बुल बहर के रूहानी चिल्ले के लिए आए बैठे हैं और इनकी खुशकिस्मती कि हिज़्बुल बहर में जुमेरात, बुध जुमेरात और जुमा है। अल्लाह ये बहुत साद, बहुत साद, बहुत साद साते हैं और ये बड़े सालों के बाद ये सादें जमा हुई हैं। बुध जुमेरात जुमा हफ्ता ए सखिया का, जिसकी इब्तदा बुध की शाम से जुमेरात की सुबह से हो रही है। सखिया का हमारी दुनिया आखरत को खैरों से भर दे, रहमतों से भर दे, फजल कर दे, अता कर दे, शफकत कर दे, मेहरबानी कर दे, मेहरबानी कर दे, मेहरबानी कर दे। कबूल कर ले, कबूल कर ले, मुंह पे ना मार दे, कबूल कर ले। आमीन, 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 आमीन बिरहमतिका या। आज सुबह हमारी निश्चित कितने घंटे की थी? तकरीबन 3.5 घंटे की, कमोबेश। सिर्फ हमारे 2 मौजू रहे और इन 2 जहां मैंने हिज़्बुल बहर के फवायद, फजाइल, बरक़ात, कमालात, तासीर को बयान किया, वहां मैंने एक चीज बयान की और बड़ी अहम बयान की कि अमूमी तौर पे हमारी नज़र हिज़्बुल बहर के की तादाद पे जाती है, अदद पे जाती है कि मैंने सारा दिन में इसको 120 दफा पढ़ना है और इसकी तादाद पूरी करनी है। लेकिन जो अहम तरीन चीज है और इससे ज्यादा अहम है, तादाद तो पूरी करनी ही है, लेकिन इससे ज्यादा अहम है, वो क्या है? 2 चीजें, तवज्जो और दो चीजें, तवज्जो और तर्के लज्जात। क्या तवज्जो कैसे हासिल हो? इसकी तवज्जो से मुराद इसके फजाइल, फवायद, तासीर, कमाल, बरक़ात, उरूज और इस हिज़्बुल बहर की तासीर में जो वादे हैं, औलिया के तजर्बात हैं, सुलहा ने इससे कायनात के निज़ाम बदलवाए, वो चीज कैसे हासिल करे? और ये चीज जो हासिल होगी तवज्जो, वो होगी सिर्फ तर्के लज्जात से। तर्के लज्जात। आज हमारा 3.5 घंटे का, 3.25 घंटे का जो निजाम चला, वो ये चला।
اور مسلسل 3 گھنٹے سے زیادہ ہم نے اسی موضوع کو بیان کیا، اور ایک افسوس بھی کرتا رہا کہ کاش حزب البحر کے چلے میں بیٹھنے والے سارے ہوتے۔ یہ ساتھ افسوس بھی کر رہا تھا اور اس موضوع کو بیان بھی کر رہا تھا۔ مجھے بعد میں احباب سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آج زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ حزب البحر ہے کیا، اس کے چلے کی کتنی ضرورت تھی اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا تھا، اور کتنی بہترین انداز سے حزب البحر کو ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ پتہ ہی اب چلا۔ اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی اب چلا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ ترک لذات کے بغیر نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے ترک لذات کی آج مشقیں کی، پنکھے بند کر دیے، مشقیں کی، اس کی پسینہ آیا، نیند اونگ ٹوٹ گئی۔ آج ہم نے اس کی پوری ترتیب چلائی، اس کی پوری مشق کی، اس کا پورا نظام بنایا۔ اور اس کے لیے پوری محنت کی کہ کس طرح جو ہے ہم ترک لذات کو حاصل کریں۔ اگر لذتیں نہ چھوڑیں، مثلا کھانا بھی لاجواب ہو، ایئر کنڈیشن بھی ہو، اور نیچے بچھونے کے اوپر بچھونا، اس کے اوپر گدا، پھر اس کے اوپر بچھونا، اور اس کے اوپر جائے نماز ہو، سوچیں، ٹیکے ہوں، تکیے ہوں، کیونکہ جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا کسی عمل میں جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا، یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا، کسی بھی عمل میں جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا، جتنی قربانی بڑھتی جائے گی، اتنا اس عمل کی تاثیر، اس عمل کی طاقت، اور اس عمل کا کمال، اور اس عمل کی سچی بنیادیں ہمیں ملتی جائیں گی، جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا اور جتنی قربانی بڑھتی جائے گی۔ یہ بات بہت قیمتی ہے۔ جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا اتنا مشاہدہ بڑھتا جائے گا۔ اس مجاہدے کا نام ہے ترک لذات، لذتوں کو چھوڑ کے عمل کو کرنا، یہ ہے ترک لذات، کہ لذتوں کو چھوڑ کے عمل میں شامل ہونا، لذتوں کو چھوڑ کے عمل میں کامل ہونا، یہ عمل کی تاثیر ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حج میں ترک لذات ہی کا نام حج ہے۔ اعلی پوشاک لذت، بہترین جوتا لذت، حسن، سر پہ تاج، سب کچھ اتروا دیا۔ ایک اللہ والے فرمان لگے، جتنا VIP حج کریں، ایک وقت ایسا اللہ لے آتا ہے کہ جس میں جو ہے سخت قربانی اور آزمائش آتی ہے، اور میرے رب کو یہ مطلوب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارے عمل کے اللہ نے اجر دیے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ہر عمل کا یہ فضیلت ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا خیال؟ بس اب بندو ہٹ جاؤ، اس کی اب فضیلت یہی کہ میں خود سامنے آ گیا ہوں۔ اب بولو کیوں؟ روزے میں روزہ جو ہے اور روزے میں ترک لذات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں انسان کا کتنا شوق ہوتا ہے افطاری کے وقت، اور بہت سی چیزیں پڑی ہوتی اور حسرت سے ایسے دیکھ نہیں کھائی جاتی، اور جتنی کھائی جاتی ہیں اس کے لیے پھر بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا کہ تراویحاں کیسے پڑھوں گا، اور مغرب کیسے پڑھوں گا، اور عشاء کیسے پڑھوں گا۔ مطلوب روزے کا ترک لذات ہے۔ اس ترک لذات پہ کائنات کے راز رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے آج 3 گھنٹے سے زیادہ اس اہم ترین موضوع پہ بات کی ہے کہ ہماری نظر
تعداد پہ ہوتی ہے، عدد پہ ہوتی ہے. نا نا نا. چلو عدد پورے کر لیے، تاثیر نہ ملی. پھر میں نے اس کی مثالیں دی آج آپ کو. حدیث میں آتا ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کی نمازوں کو میرا اللہ کہتا ہے حدیث کے مطابق پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان پہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے نماز کے عدد پورے کیے تھے، رکعتوں اور سجدوں کے عدد پورے کیے تھے، اور سجدوں کی تاثیر اور کمال اور اس کے اندر توجہ اور اس کے اندر جو خشوع ہوتا ہے وہ نہیں پایا تھا. جب وہ خشوع نہیں پایا، اللہ کہتا ہے مجھے ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. حزب البحر ہو، حزب البحر ہو، اور پھر کن فیکون نہ ہو. ہاں یہ اور بات ہے، حزب البحر ہے اور پھر بھی مجبور اور مظلوم بن کے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے ولی ولایت کے کامل تاجدار ہیں. پابا جولان ہیں، پاؤں میں جولان ہیں، زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. پوچھا سفیان آپ کو تو اللہ کا ہی دیدار بے بہت بے شمار دفعہ ہوا، یہ کیا؟ کہا اس کی منشا یہی ہے. اب تو ہم منشا پہ چل رہے ہیں. کہا کسی نے پوچھا سفیان آپ کے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ صرف زنجیروں کو دیکھیں یہ راکھ بن جائیں. ہاں ہو سکتی ہیں. یا اور زندگی کا ایک موضوع ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس سب کائنات کے راز اللہ نے دیے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کی منشا کے اوپر ہیں، اللہ کی منشا پہ. منصور حلاج جب جیل میں گئے تو پوچھا کون سے کس چیز کے قیدی ہو؟ سب بے گناہ قیدی تھے. انہیں کہ جی ہم نے بادشاہ کے بارے میں کہا تھا بادشاہ ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ایسے ہاتھ کیے، اشارہ کیا، سب کی زنجیر ٹوٹے، جیل کھلی، سب چلے گئے. اور جیل کے نگران سارے اندھے ہو گئے اور کہنے لگے جاتے جاتے بابا تم؟ انہوں نے کہا میں تو عشق کا قیدی ہوں، میں تو عشق کا قیدی ہوں. انہوں نے مجھے کچھ کائنات کے راز عطا کیے تھے، ایک راز منہ سے نکل بیٹھا تھا. اب دو راہیں انہوں نے چنی تھیں، ایک اپنی دوستی سے نکالتے ہیں، ایک پھر دنیا میں آگ لگوائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. بول. انہوں نے کہا دوستی نہیں، باقی جو کر دیں سو کر دیں، قبول ہے. تعداد بھی اگر توجہ ہوئی، اس دفعہ کی ساری روحانی کلاس میں نے حزب البحر کو دے دی ہے. اگر تعداد پہ توجہ ہوئی اور توجہ نہ ملی اور لذات کی چاہتوں کے ساتھ حزب البحر کا چلہ ہو رہا ہے، لذتوں کی چاہتوں کے ساتھ، لذات کی چاہتوں کے ساتھ حزب البحر کا چلہ ہو رہا ہے. 8 دفعہ دن میں چاہ رہا ہے، نہا رہا ہے، آ رہا ہے، گرمی بہت ہے، پنکھا دیکھ رہا ہے، کشادہ جگہ ہے، ہٹ کے ہاتھ تو ہٹ تیرا، مجھے سیک آتا ہے، گرمی آتی ہے، یہ ہو رہا ہے، کھانا کیسا ہے، روٹی کیسی ہے، چیز کیسی ہے. لذات کی چاہتوں کے ساتھ اگر حزب البحر کا چلہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ پاک ساری عبادتوں کے ساتھ لذتوں کو جوڑ دیتا. روزے کے اوپر پھر مجاہدہ نہ ہوتا. اللہ کہتا دسمبر کے روزے ہوں گے، آئندہ کے لیے جون جولائی کے روزے اگست کے نہیں ہوں گے کیونکہ گرمی حبس ہوتی ہے. پھر اللہ پاک حج کے لیے کوئی ایسا نظام بناتا، بیٹھو جاؤ احرام باندھو، کعبے کو دیکھتے رہو اور کعبے کا ایک پھیرا لگا کے آ جاؤ، حج ہو گیا، گلے میں ہار، فلاں دے ہار تے 1 روپے دے 4. لذات، عبادات کے اندر جو مجاہدہ ہوا، عبادات کے اندر جو لذتیں ٹوٹی، عبادات کے اندر جو نفس پہ چوٹ پڑی، عبادات کے اندر جو چاہتوں پہ چوٹ پڑی، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں ترقیوں اور کامیابیوں اور کمال اور تاثیر کے. اس پہ فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ فیصلے ہوتے ہیں. آپ ذرا تجربہ کر لیں، نماز کے اندر رکوع، 3 چیزیں ہیں نماز کی جو
رکوع، سجدہ اور نظر پہ محنت، نماز کے اندر نظر پہ محنت. آپ دیکھیں اس میں بڑی بہت سخت مجاہدہ ہے. وضو مجاہدہ ہے، پاک رہنا مجاہدہ ہے، زندگی کے سارے موضوع مجاہدات کے ساتھ ہیں. عبادات میں ترک لذات رکھ دی اللہ نے. کیوں؟ لذتوں میں پھر چاہت ملتی ہے، رب نہیں ملتا. ترک لذات ہوگی تو وہ چیز آپ کو ملے گی اور وہ آپ کے اندر میں گھلے گی. میں نے جو پہلا کیا تھا، میں نے آج اس کا تذکرہ آپ کو سنایا. 1987 میں غالباً میں نے پہلا حزب البحر کا چلہ کیا تھا. 1987 میں 2 کفن کے کپڑوں میں کیا تھا. کفن کے کپڑے، 2 چادریں سفید تھیں، وہ باندھ لی، احرام جیسے حالت احرام، اور ساری کی ساری شرطیں، ان ساری شرطوں کے ساتھ مکلی کے قبرستان میں، جس میں رات کی تنہائیاں، سناٹے، بچھو، لومڑیاں، بھیڑیے، سانپ اور پتہ نہیں کیا بلائیں اور جنات. ہزاروں سینکڑوں سال پرانا قبرستان، صدیوں پرانا، سناٹا ہی سناٹا. مہینہ 2 مہینے آپ بیٹھے رہیں، انسان ہی نظر نہیں آئے گا سوائے جنات کے یا پھر زہریلی چیزوں کے. تو میری آپ سے درخواست ہے، جو میں آج مسلسل اس بات پہ عرض کر رہا ہوں، کہ کیا ہم حزب البحر میں توجہ پہ توجہ ہوگی. ایک سوال یہ ہے، توجہ پہ بولے، توجہ پہ اس کی توجہ کیسے حاصل کروں؟ الفاظ کے اندر گہرائی میں ڈوب کے کیسے چلوں؟ الفاظ کو کیسے حاصل کروں گہرائی میں ڈوب کے؟ اب دیکھیں، اب میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. آپ تصور کریں سامنے بچہ ہے، گلاب کے پھول لگے ہیں، اور بچہ ماں کو یوں دیکھ رہا ہے کہ اماں نے کہا تھا بیٹا پھول نہیں توڑنے، یہ گھر کا حسن ہوتا ہے. ماں کو ایسے دیکھ رہا ہے، ماں نے دیکھ لیا، کہہ رہا میں آ رہی ہوں. بچہ اس آ رہی ہوں کے لہجے کو سمجھتا ہے، اور بچہ گر پڑا اور رو رہا ہے، اور ماں کہتی ہے میں آ رہی ہوں. بچہ ہمدردی کی اس عنایت کو بھی سمجھتا ہے. لہجوں اور لفظوں میں ڈوب کر، لہجوں اور لفظوں میں ڈوب کر، اس کا نام حزب البحر ہے. آپ نہیں سوچ سکتے، میں صبح سے ہو گیا ہے شام تک بار بار میرے جی میں کیسے آئے کہ میں اپنا درد آپ کے دل میں کیسے ڈال دوں. میرے اندر جو درد ہے، میرے اندر جو غم ہے، وہ آپ کے اندر میں کیسے آپ کے اندر ڈال دوں، کہ وہ درد اور غم آپ کے اندر منتقل کیسے کروں کہ احساس ہو جائے کہ حزب البحر 120 عدد کا نام نہیں. ایک حزب البحر صرف روزہ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں. حزب البحر تو ترک لذات کے ساتھ توجہات اور کمالات اور تاثیر پانے کا نام ہے. کیا خیال ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ حزب البحر کے جتنے نفع، حزب البحر کے جتنے فائدے، حزب البحر کے جتنے کمالات اور حزب البحر کی جتنی تاثیر ہے، وہ 100% مجھے مل جائے، وہ 100% مجھے. میں ابھی آپ کے سوالوں کا جواب بھی دوں گا حزب البحر کے ضمن میں انشاءاللہ، جیسے ہم نے پہلی نشست میں سوالوں کے جواب ہے وہ بھی انشاءاللہ میں دوں گا. لیکن پہلی بات یہی ہے کہ اگر آپ نے محنت کی، دور پرے سے سفر کیا، ایک بڑا مجمع تسبیح خانے میں مستورات کا بھی مردوں کا بھی آیا بیٹھا ہے، لمبا سفر کرنے کے بعد اگر ہمیں
وہ روح کی دنیا، وہ روحانیت اور کمال جو کہ ہمارا مطلوب ہے نہ ملا. یہ بات بڑی گہری ہے سوچنے کی. جو کہ ہمارا مطلوب ہے نہ ملا، اس کے لیے پھر ہمیں کیا سوچنا ہوگا؟ یہ تعداد گھر جا کے بیٹھ کے پوری کر کے ہم تصویر پڑھ لیتے. اجتماعیت میں سنیں غور سے، جمعے کی نماز کی فضیلت کیوں ہے؟ جماعت کی فضیلت اجتماعیت. اسی حال میں بیٹھ کے، ڈوب کے، توجہ سے، دھیان سے. اور ایک بات سامنے آئی تھی، میں مستورات سے بھی عرض کروں گا، آواز اونچی آواز میں نہیں پڑھنی، ساتھ والے کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. اونچی آواز میں نہیں پڑھنی اور نہ پڑھیں. اور اس محفل میں بیٹھ کے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہاں بیٹھ کے بھی ہم نے 100% یکسوئی حاصل کرنی ہے. یہاں بیٹھ کے بھی ہم نے 100% یکسوئی حاصل کرنی ہے. اس کی مثال 70 بندوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، موبائل پہ گم ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اتنی مثال کافی ہے. کیا خیال ہے جو موبائل میں بیٹھنے والا بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی علیحدہ کمرہ دینا، بھائی سارے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہے. وہ اپنی یکسوئیاں خود بنا لیتا ہے، وہ اپنی تنہائیاں خود بنا لیتا ہے، وہ اپنی توجہ کو خود سمیٹ لیتا ہے. 70 ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پوچھیں انہیں کہ مجھے تو پتا نہیں، ان میں ذرا میں موبائل میں مصروف تھا. بالکل ایسے ہی مجمع میں بیٹھ کے توجہات کو سمیٹنا، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ سبق زندگی کا ہے. جو میری تڑپ ہے، جو میری طلب ہے، اللہ کرے سچی ہو جائے. آپ تشریف دور پرے سے تشریف لائے. آپ حضرات حزب البحر کی سچی طاقت، سچی تاثیر، اس کے سچے کمالات اور اللہ کے دوستوں اور ولیوں پہ جو کمالات، جو اللہ کے دوستوں اور ولیوں پہ جو تاثیر کھلی تھی، وہ آپ پہ 100% کھل جائے. بس میری یہ چاہت ہے کہ وہ 100% آپ پہ کھل جائے. جب 100% کھل جائے گی، اس پہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے. اللہ جل شانہ ان لفظوں کے جو موکلات ہیں، جو آج میں نے 6 کے موکلات شمسی بھی بتائے، قمری بھی بتائے، سارے آپ کو بتائے، جو لاکھوں موکلات ہیں، اللہ جل شانہ ان موکلات کی خدمتیں، جنات، روحوں اور فرشتوں کی خدمتیں جو میں نے آج آپ کو 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے روحوں، فرشتوں اور انسانوں اور جنات اس کے بارے میں کھول کھول کے بتایا، وہ تاثیر آپ کے ساتھ ہو جائے گی. پھر اللہ جل شانہ آپ کو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز دے گا جس کا نام ہے حزب البحر، جو صدیوں سے بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، بزرگ، اللہ کے نیک بندے صدیوں سے یہ راز پاتے بھی رہے، امت کو دیتے بھی رہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، صدیوں سے یہ حزب البحر، صدیوں سے اجتماعی بہت کم ہوئی ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، انفرادی ہوئی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس، پیر صاحب کے پاس چند بندے آئے، ان کو عمل کرا دیا. ورنہ یہ اس حزب البحر کے بارے میں یہ الفاظ عمومی ہیں، یہ ورقوں پہ لکھنے کی نہیں ہے، حرفوں پہ لکھنے کی نہیں ہے، یہ سینوں پہ چھپانے کی ہے اور کفنوں پہ لکھنے کی ہے. یعنی کفن میں ساتھ لے جاؤ. حرفوں پہ لکھنے کی نہیں ہے، ورقوں پہ لکھنے کی نہیں ہے، یہ سینوں پہ لکھنے کی ہے اور کفنوں پہ لکھنے کی ہے. اس لیے اس کے اجتماعی چلے تاریخ بہت کم بتاتی ہے.
تاریخ بہت کم بتاتے ہیں، اس کے اجتماعی چلے تاریخ بہت کم بتاتی ہے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ روحانیت ہو یا طب ہو یا کوئی دنیا کا فن ہو، یہ ہمیشہ چھپایا جاتا رہا ہے، یہ ہمیشہ چھپایا جاتا رہا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی فن ہو، چھپایا جاتا رہا ہے۔ عطا ہوئی بھی ہے، کرم ہوا بھی ہے، خاصان خاص پہ، چند مخصوص بندوں اور چند مخصوص لوگوں پہ، ورنہ علم یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی ہیں، یہ شروع سے ترتیب رہی ہے، یہ شروع سے ترتیب رہی ہے۔ علم کو عام کرنے سے امت کو نفع پہنچے، پھر ان کے سامنے اس کی سہولت بھی، فضیلت بھی، فائدے بھی، کمال بھی، تاثیر بھی بار بار کھولنا، جو میں صبح سے لگا ہوں، صبح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے 3 دن روزہ رکھا، 3 دن عمل کیا، ترک لذات کی اور تاثیر پہ محنت نہ کی اور تاثیر کی کوشش نہ کی اور تاثیر نہ ملی، تو آپ سے زیادہ تو مجھے دکھ ہوگا، آپ سے زیادہ تو مجھے دکھ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو حزب البحر نہیں پڑھے ہوئے، وہ اگر مجمع میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہو جائیں، اپنا ذکر کرتے رہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، وہ بھی پوری اعتکاف میں، اعتکاف نفلی اعتکاف کی شکل میں رہیں، وہ بھی اس کی تاثیر سے فائدہ پائیں گے، وہ بھی اس کے کمالات سے فائدہ پائیں گے، وہ بھی ان برکتوں سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ وہ مستورات ہیں یا مرد ہیں، پر پوری شرائط کے ساتھ ہو، شور شرابہ نہ ہو، موبائل نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا جگہ جگہ جو ہے گروپ بنا کے، ٹولیاں بنا کے آپس میں باتیں گفتگو نہ ہو، اور تسبیح خانے سے باہر پھرنا پھرانا نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یہ چیزیں اس وقت نہیں ہوں گی جب ہمیں لذتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ ہوگا۔ ترک لذات اگر نہیں ہوگا تو پھر بندہ کہے گا باہر بھی چکر لگا، ادھر سے چائے پیا، ادھر سے پانی پیا، ادھر سے یہ پیا، ادھر سے یہ کر دے، پھر لذتوں کا ترک نہیں ہوگا۔ جب لذتوں کا ترک نہیں ہوگا، لذتوں کو چھوڑنا نہیں ہوگا، عمل کی 100% تاثیر، اب آپ خود فیصلہ کریں، عمل کی 100% تاثیر۔ اچھا، لذتوں کا چھوڑنا کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے اوپر بڑی بڑی شرائط ہٹا دی ہیں، جو میں نے اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، میں نے تو آپ پہ بڑی بڑی شرائط ہٹا دی۔ بس 3 دن اپنے آپ کو نفلی اعتکاف میں رکھیں، تسبیح خانے میں رہیں، گفتگو حسب ضرورت مجبوری میں۔ آپ کی تعداد پوری ہو گئی ہے تو پھر بھی حزب البحر پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی اور میں اس کا ازالہ کر رہا ہوں۔ اور آرام کا وقت ہے تو فوراً آرام کریں۔ اپنے موبائل کی گھنٹی کا خیال کریں کہ کہیں ایسی موبائل کی گھنٹی یا ہماری باتوں سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور حزب البحر کا چلہ ہو، اور حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط نہ ہو۔ جوتا کسی کا آیا پہن کے چلا گیا، تو بڑا خطرناک ہوا۔ حزب البحر ہو، تسبیح خانے میں حاضری ہو، حلال حرام جائز ناجائز مشکوکات پہ نظر نہ ہو۔ کسی کا جوتا ہے پہنا، وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہا، تکلیف ہوئی، اور یہ پہن کے کہیں چھوڑ کے اپنی ضرورت پوری کر کے چلا گیا، اپنے جوتے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوا اور اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوا؟ اور پھر کھانا کھانا ہے،
جائیں, اپنی ضرورت فوراً پوری کریں اور پھر آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اور ایک اور چیز حزب البحر کے لیے ہے, زمان اور مکان کی قید. اب میں اس کو بھی تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں, جو میں نے پہلی نشست میں اس کا تذکرہ دانستہ نہیں کیا تھا, اور اس لیے نہیں کیا تھا, آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سے حضرات ہمارے اس بعد میں آئیں گے, میں ان کے لیے بھی چاہتا ہوں اگر وہ صبح کی محفل میں آ جاتے تو صبح جو باتیں ہوئیں, زمان اور مکان ایک ہی وقت ہو, ایک ہی جگہ ہو. زمان ایک ہی وقت, مکان ایک ہی جگہ. جو اس عمل کی طاقت اور تاثیر ہے, ایک ہی وقت سے مراد یہ ہے یعنی 3 دن ایک ہی وقت ہوا, صبح سے شام تک, 6 سفر, 7 سفر, 8 سفر, یہ تو ہو گیا زمان. اور مکان کیا؟ جہاں میں ابھی بیٹھا ہوں کوئی جگہ کا انتخاب کروں, مختصر جگہ لینی ہے, زیادہ جگہ نہیں لینی, مختصر جگہ لینی ہے. اپنے کندھے اور اپنا جسم اتنا سمیٹ لیں کہ اوروں کے لیے بھی جگہ بن جائے. آپ کے لیے تو کتنی راحت کا سامان ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں لائٹ نہیں آ رہی, بالکل نہیں آ رہی, جنریٹر مسلسل طاقتور چل رہے ہیں, اور ہمارے مخلصین ان جنریٹروں پہ ڈیزل اور خدمت اور ان کی نگہداشت اور ان کے سوئچ اور ان کی کہانیاں ساری چل رہی ہیں. زمان اور مکان پہ نظر رکھیں. زمان اور مکان بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے. اپنی عبادات میں ایک گوشہ مقرر کیا ہوا تھا. میں ابھی دمشق میں گیا, امام زین العابدین کی عبادت گاہ کی جگہ دیکھی میں نے, وہاں عبادت کرتے تھے. نہیں جی, یہاں عبادت کرتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں نے وہاں کوفہ میں مسجد میں دیکھا, انہوں نے جی حضرت علی یہاں بیٹھ کے عبادت فرماتے تھے. عراق گیا میں تو بڑے ہمارے جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ راز پا لیا تھا, یہ راز پا لیا تھا. آل رسول نے بھی, اصحاب رسول نے بھی, اولیاء صلحاء نے بھی, اولیاء نیک لوگوں نے یہ راز پا لیا تھا, یہ راز پا لیا تھا. بہت اہم راز ہے, زمان اور مکان, اس کی قید ہو. یہ زمان اور مکان کی قید کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا پھر اس کی کمالات, اس کی برکات اور اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, بہت بڑھ جاتی, بہت بڑھ جاتی. زندگی کے اس سفر میں میری آپ سے درخواست ہے, روح کے اس سفر میں حزب البحر کو سے 100% استفادہ, حزب البحر کی 100% تاثیر اور حزب البحر کے 100% کمالات, اس دفعہ تو جھولیاں یوں بھر کے جانی انشاءاللہ. کہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم نے حزب البحر ہر سال کیا, سال ہر سال کیا, اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی کریں گے. پر اس دفعہ اس کی تاثیر, اس کا کمال اور اس پہ توجہ اور اس پہ دھیان اور اس پہ یکسوئی اور اس پہ ڈوب جانا, جس طرح میں نے مثال دی ہے موبائل کی, اسے کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کہاں آ رہی, کس طرح آ رہی, کیسے آ رہی, سورج نکلا ہے یا غروب ہوا ہے, وہ موبائل میں ہے. حالانکہ گھر میں, دفتر, دکان, بازار, ٹرین, جہاز, ایئرپورٹوں میں میرا سفر میں گزرتا ہے, دیکھا وہ یکسو ہے بالکل, اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں. وہ موبائل پر بیٹھا بندہ ایک پیغام دے رہا ہے, تو کہتا ہے مجھے یکسوئی دیں. نا, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے.
سب سے جدا ہے. یہ سفر ہے. اب حزب البحر کا زمان مکان تھوڑا سا میں نے کھولا ہے. ایک اور بھی عرض کر دوں، حزب البحر سب سے پہلے اس کی نیت جو کرنی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے. سب سے پہلی نیت. ساری کائنات کا میں تاجدار بن گیا، ساری کائنات کا میں عالمگیر بن گیا، ساری کائنات کا میں جہانگیر بن گیا، ساری کائنات کا میں جہاں بخت بن گیا، ساری کائنات کا میں جہاں آرا ہو گیا، پر مجھے اللہ نہ ملا. آل رسول کی زندگی ساری رب کی تلاش ہے. اصحاب رسول کی زندگی ساری رب کی جستجو اور تلاش ہے. ساری دنیا مل گئی، مجھے میرا رب نہ ملا، تو سمجھ لے کچھ نہ ملا. اللہ کی رضا کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور نیت کروں، میں آپ کو بڑی طاقتور نیت بتاؤں جو پہلے دن میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ مرشد نے مجھے فرمائی تھی. فرمانے لگے طارق ایک کام کر، حزب البحر کے جتنے فائدے ہیں اس کی نیت نہ کرنا. حزب البحر کے جتنے فائدے ہیں اس کی نیت نہ کرنا. پھر سنیں، حزب البحر کے سنے ہیں فائدے، آپ نے مجھ سے سنے، میں نے آپ سے سنے، کتابوں میں پڑھے، اس کی نیت نہ کرنا. میں نے کہا حضرت پھر کیا کروں؟ فرمایا اللہ سے کہیں اے اللہ یہ سارے فائدے بھی چاہیے، پر جو تیرے خزانے میں اس کے نفع ہیں مجھے تو وہ چاہیے. اللہ اکبر، بڑی اونچی نیت ہے. کمال ہے. مجھ سے فرمانے لگے، پہلی دفعہ حضرت نے اپنی شفقت نگرانی میں، جس طرح ہم تسبیح خانے کی نگرانی میں صبح سے انشاءاللہ حزب البحر کا عمل کریں گے، اسی طرح آج سے 87 کو کوئی 35-36 سال ہو گئے، مجھے فرمایا کہ دیکھ یہ نیت نہ کر، یہ نیت کر کہ اللہ تیرے علم میں جو اس کی تاثیر ہے، تیرے خزانے میں جو اس کی تاثیر ہے، اور تیری معلومات میں اللہ کا علم کامل، اللہ کے خزانے کامل. ہمیں اللہ کے خزانوں کا پتہ نہیں، اللہ جو ہے میں اس سب کی نیت کرتا ہوں. کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نیتوں اور جذبوں کے بقدر تجھ سے معاملہ کروں گا. نیت بڑی کر لے نعمت بڑی ملے گی، نیت چھوٹی کر لے نعمت چھوٹی ملے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے فائدے نہیں، اللہ سے ہم نے بہت بڑے فائدے، بہت بڑے کمالات اور بہت بڑی تاثیر اللہ سے مانگنی ہے. بولیں، بہت بڑے فائدے، بہت بڑے کمالات اور بہت بڑی تاثیر اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ اب اس کو میں الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ، تیری میں تعریف کرتا ہوں جتنی تیری حمد ہے، عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے تو میں تیری اتنی حمد کرتا ہوں جتنا تو پاک، و بحمدہ عدد خلقہ، اتنی کی جتنی ساری مخلوق، و رضا نفس ہی، تیری رضا، و زینت عرش ہی، اور عرش، و مداد کلمات ہی. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ترازو اللہ کو کہیں اللہ اس کو بھر دے، ایک نہ مولا مجھے نہیں، اللہ مجھے تو تیرا ترازو چاہیے تیری شان کے مطابق. تو اللہ سے حزب البحر کے نفع اللہ کی شان کے مطابق مانگیں گے یا اپنی حیثیت کے مطابق؟ اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اللہ کی شان کے مطابق مانگیں. جب اللہ کی شان کے مطابق مانگیں گے اللہ خوش ہوگا. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ خوش ہوگا. اللہ کیا کہے گا؟ اس بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، اس بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، میرے حوالے کر دیا. اب میں جانوں، میرا بندہ جانے، اور انشاءاللہ میں اپنے بندے کو خود راضی کر دوں گا.
بس میں اپنے بندے کو خود راضی کر دوں گا. میں جانوں، میرا بندہ جانے، اور میں اپنے بندے کو خود راضی کر دوں گا. مجھے پتا ہے میرا بندہ کتنے پہ راضی ہو جائے گا، مجھے پتا ہے. تو زمان اور مکان کی بھی میں نے آپ سے درخواست کی ہے، اور اس کی جو اہم چیز نیت تھی اس کو بھی نے عرض کی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے سارے فائدے بھی مولا مجھے مطلوب ہیں جو میں نے سنے اور پڑھے، پر مجھے تو وہ چاہیے. ایک ہمارے ذمہ دار تھے، تو ایک سرائے تھی، میں وہاں گیا تو ان کا پیٹ بڑھا تھا، بہت موٹے تھے. بچی نا چھوٹی سی تھی، کوئی 4-5 سال کی، ان کے پیٹ پہ اوپر چھلانگے مار رہی تھی. وہ کہتے ہوئے وہ مر گیا، وہ ماں نہ کر. کہہ رہا میں کوجھی جوتی نہیں میں گھندی، میں چنگی جوتی گھنسا. کوجھی جوتی، میں اچھی جوتی لوں گی، میں وہ بدصورت جوتی نہیں لیتی. اور وہ جو اچھی تھی وہ تھی مہنگی. اچھا میں کھڑا دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں. پھر کچھ کہنے لگی، کہنے لگا وہ ذمہ دار، تو کہنے لگا اچھا اگر یہ بتا میں اپنی مرضی کے لے دوں اور اچھی لے دوں. کہنے لگا تو ابا چنگا ہی نا ول ہی گل چنگی گھنڈے سے، ول ٹھیک ہے گھنڈے میں. تو چونکہ ابا چنگا ہے، اچھا ابا ہے، تو مجھے اچھی چیز لے کر دے گا. ٹھیک ہے میں اپنی رضا تجھ پہ چھوڑ رہی ہوں. یہ الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں کہ اپنی مرضی میں تجھ پہ چھوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے تو مجھے اچھی لے کے دے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو ساری جنگ ختم ہو گئی اور میں ہٹ گیا. اللہ سے کہ مولا تو اپنی شان کے مطابق تھا، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. مجھے بھی اب اپنی نیت کا ایک اگلا حصہ بھی سن لے. اللہ مجھے بھی، میری نسلوں کو بھی، اور پوری امت کو لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے جتنی بڑی نیت اتنی بڑی دعا. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ دکھیارا گیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میرے مسائل ہیں، پریشانی ہیں، کچھ دعا فرمائے. فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں، تجھے ایک بہت بڑی دعا بتا دوں. بتا دے، بڑی دعا بتا دوں جو تیرے کام فوراً ہو جائیں. حضور ضرور بتا دیں. فرمایا تو ایسا کر کہ پوری امت کے لیے دعا، ان کے دکھیاروں، غم کے ماروں، پریشان حالوں، مشکلات لٹے ہوں کے لیے دعا کر. اس پہ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے. جس حال میں بھی ہو، سارے اللہ کے عیال ہیں، سارا اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرے گا، اللہ تیری ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا. اور جس کی ضرورت پوری کرنے میں اللہ لگ جائے گا، اس کو دنیا میں کائنات میں نہ کوئی گھاٹا دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اس کے مسائل مشکلات بڑھ سکتے ہیں، اور سارے مسئلے، ساری مشکلات، مسائل حل ہو جائیں گے. کیوں؟ خود اللہ اس کی ضرورتیں پورے کرنے میں لگ گیا. خود اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ گیا. نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے، اور نیتوں کا زندگی پہ بہت بڑا اثر ہے. حزب البحر کو اس بار تو اس انداز سے کرنا ہے جس میں ہماری نیت بھی کامل ہو، جس میں ترک لذات کا بھی بہت خیال ہو، جس کے اس کے